باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 10 تاریخ ہے اور سورہ التکویر 81ویں سورت ہمارے زیر درس ہے۔ اس سورت میں بالخصوص اور یہ آخری پارے میں جو صورتیں آتی ہیں ان میں بالعموم جو نقطہ ماسکہ ہے قرآن کی تعلیم کا، میں 2 لفظوں میں وہ بیان کروں۔ قرآن نے کہا ہوا یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دیا تھا، کہا کہ اسے انسانوں کے تمام وضع کردہ نظاموں کے اوپر غالب آ کر رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم دعویٰ ہے جو قرآن نے کیا، بہت بڑا چیلنج ہے جو اس نے دیا ہوا ہے، یہ آ کر رہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جسے ہم صدر اول کہتے ہیں، اس میں اس زمانے کے جو نظام تھے انسانوں کے، ان پر یہ غالب آیا، تاریخ اس کی شاہد ہے۔ لیکن یہ چیز جسے انقلابی یا بائی ریولیوشن کہتے ہیں، اس طریق سے وہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جسے کہتے ہیں سیٹ بیک ہوا، رجت ہوئی، ملوکیت آ گئی۔ میں عرض کروں کہ یہ تفصیل میں جانے سے تو بہت سی سینکڑوں چیزیں آئیں گی کہ اس دین کی خصوصیات کیا تھی اور اس کے برعکس جو انسانوں کے وضع کردہ ادیان یعنی نظام ہے زندگی ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ لیکن 3 باتیں ہیں جن کے تابع یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ انسانوں کی حکومت، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، تھیوکریسی یعنی مذہبی پیشوائیت کا اختراع اور نظام سرمایہ داری، بہرحال اس دور میں یہ چیزیں ختم ہوئیں اور اس کی جگہ قرآن کا نظام غالب آیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ دور آیا کہ ملوکیت آئی اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ آ گئی، وہ انقلاب پیچھے چلا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جسے ارتقائی طور پر کہتے ہیں نا، بائی ایولیوشن، زمانے کے تقاضے کی روح سے انسان خود اپنے مختلف نظاموں کو آزماتا جائے گا، ان کے اسقام غلطیاں سامنے آتی جائیں گی، ان کو چھوڑتا جائے گا، پھر دوسرا نظام وضع کرے گا۔ اس طریق سے پھر یہی نظام جو قرآن نے بتایا ہے یہ غالب آ کر رہے گا، قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں اس نے کچھ اشارات دیے ہیں، کچھ علامات دی ہیں کہ آخری دور میں کیا کیا شکلیں پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ نظام جو قرآن کا ارتقائی طور پہ جو آنا تھا وہ نظام پھر اسٹیبلش ہوگا، پھر وہ قائم ہوگا۔ یہ ہے جو ان صورتوں میں آخری پارے کی ان صورتوں کے اندر جو نقطہ ماسکہ ہے وہ یہ علامات جو اسی سورہ تکویر میں بتائی گئی۔ تو یہ کہا گیا وہ تو اسی زمانے کی بات تھی کہ ایران کی سلطنت ختم ہو جائے گی، عرب جاہلیت کا اقتدار ختم ہو جائے گا، سرحدوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں وہ مٹ جائیں گی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر وہ دور جو آخری دور وہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں یہ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ جو غیر مہذب آبادیاں دنیا کی ہیں وہ بھی آپس میں مل کر ایک اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گی، مواصلات کے ذرائع زیادہ سے زیادہ عام ہو جائیں گے، اخبارات وغیرہ عالمگیر حیثیت اختیار کر لیں گے، فضائی کرنوں پہ پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بتاتا چلا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بات آتی ہے کہ یہ سارا اس سب کے بعد وہ نظام عدل آئے گا کہ جس میں ہر فرد کا ہر عمل نتیجہ خیز ہوگا اور وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے نظام عدل جو قرآن بتا رہا ہے۔ اس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ میں پھر عرض کروں گا۔ نظام عدل میں یہی چیز ہے کہ کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے نہ بچے،
اور اچھے کام کرنے کے نتائج سامنے آ جائیں۔ اس کے لیے بھی اس نے یہ کہا کہ یہ وہ نظام قائم ہوگا۔ میں نے جس مقصد کے لیے یہ دہرایا ہے اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ جو قرآن نے علامات بتائی ہیں اس آخری دور کی کہ اس میں یہ کچھ ہوگا، اور جتنی میں نے ابھی عرض کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، آتی جا رہی ہیں۔ ایک ان میں بڑی اہم چیز تھی اور وہ یہی تھی کہ وہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ اس دور میں عورت کے جسے مردوں نے زندہ درگور کر رکھا ہے اس کو حیات نو عطا ہوگی، اور پھر وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے خلاف تم فرض جرم عائد کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس نظام کے دوبارہ قائم ہونے کے لیے جو شکلیں وعدے کی ہیں قرآن نے، اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے اور تاریخ انسانیت میں سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو جو سفر کرنے والا اپنے ہم سفر کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دے گا، وہ خود بھی تو اپنی پوری رفتار سے نہیں چل سکتا، اس کی اپنی رفتار بھی بغیر زنجیروں کے آدھی رہ جاتی۔ جو کچھ انسان نے بحیث مجموعی عورت کے ساتھ کیا اور پھر ہم مسلمانوں نے جو کچھ عورت کے ساتھ کیا، اس کے پاؤں میں زنجیریں ہم نے پہنائی، لیکن اس سے ہماری رفتار بھی تو وہ نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ ہم دنیا میں اقوام عالم کی صفوں سے بھی پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ دور آئے گا کہ جب یہ انہیں زندہ دفن کر دیا گیا، ایک مقدمہ جیسے ہوتا ہے کھڑا ہوا، ایک انکوائری ہوئی، ایک کمیشن بیٹھے، یہ چیز ہوئی اور پھر یہ عورت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس مرد نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا۔ اسی لیے ہوگا نا کہ پھر انصاف کیا جائے اور عورت کو صحیح مقام انسانیت دلایا جائے۔ یہ شرط قرار دی ہے قرآن نے، اور اس لیے کہ یہ ذکر للعالمین کہا ہے کہ یہ تو نوع انسانی کے لیے رابطہ حیات ہے۔ تو انسانوں کے اندر تو یہ آدھی آبادی موجود ہے۔ انسانوں کی آدھی آبادی کو اگر آپ معروف اور مقبول رکھیں گے تو پھر تو یہ نظام عالم قائم نہیں ہو سکے گا۔ مردوں کا کوئی نظام ہے تو قائم ہو سکے گا، وہ تو یہ عالمگیر نظام قائم کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی عظیم چیز وہ کہہ گیا ہے کہ نظام کے عالمگیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوں۔ اس لیے یہ جتنے بھی علامات بتائی ہیں اس میں یہ ایک علامت بھی ہے کہ یہ زندہ درگور کی ہوئی عورت اس دور آئے گا کہ اس سے پہلے تو یہ مجال ہی نہیں تھی کہ یہ ایک زبان سے ایک لفظ بھی ادا کر سکتی، لیکن وہ دور آئے گا کہ جب خود اس سے کہا جائے گا کہ فرض جرم مرتب کرو تم مرد کے خلاف کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر وہ دور آئے گا نظام عدل کا، وہ نظام کے جو للعالمین ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہے نقطہ ماسکہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ یہ جو آخری پارے کی 2 پاروں کی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اس نظام قرآن کریم نے انسانوں کے وضع کردہ نظام کے تابع معاشرے کی جو شکل ہوتی ہے اسے جہنم سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو صحیح نظام کے تابع انسانیت جس خوشگوار ماحول میں رہتی ہے اسے جنت کہہ کے پکارا ہے۔ پھر تو رات میں جو میں دہرایا کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم آخرت کا اپنے مقام پہ ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن نے وہیں تک محدود نہیں اسے رکھا، اس دنیا کا جہنم بھی تو اس نے رکھا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس دنیا میں جنتی زندگی کا بھی اس نے نظارہ پیش کیا ہے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ نظام عدل قائم ہوگا تو جنت کی زندگی حاصل ہوگی۔ جو خاص نقطہ ہے جس کے لیے میں نے دوسرے درس میں اس کو دہرایا ہے وہ ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ جہنم کے متعلق کئی درسوں میں آ چکا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو آج بھی تمہیں محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تم نہیں اسے دیکھ رہے۔ کہا کہ اس کے بعد جب تمہاری بصیرت کی آنکھیں کھلیں گی جہنم نمودار ہو کے تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم دیکھ لو گے اس کو کہ یہ ہے وہ جہنم۔
تو جہنم کے متعلق یہ کہا گیا تھا، یہاں جنت کے متعلق کہا گیا ہے، کہا یہ ہے کہ جنت کو تمہارے قریب لایا جائے گا۔ کیا بات ہے، اگر وہ آخرت کی جہنم ہے جو وہ مرنے کے بعد ہی آنی ہے، وہ تو وہاں کا معاملہ ہے نا، تو یہاں تو اس کو قریب لانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قریب لایا جائے گا تو یہ معنی ہے کہ وہ یہاں ہے کہیں۔ پھر یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ ہم نہیں وہاں جائیں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے وہاں اگر ہم نے یہ نظام قرآن کا قائم کر لیا تو جنت خود آئے گی ہمارے پاس۔ یہ دو ایک اور مقامات کے اوپر بھی یہی الفاظ آئے ہیں جنت کے قریب لانے کے متعلق۔ جنت کی وسعت کے متعلق تو قرآن نے وہ کہا ہے کہ وہ ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی کوئی خاص لوکیلٹی مقام نہیں ہے جس کا نام جنت ہے، وہ تو معاشرے کی ایک کیفیت ہے جس کا نام جنت ہے، اور وہ پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں بھی یہ معاشرہ قائم ہوا قرآنی، وہیں وہ جنت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے لیے یہ کہنا کہ وہ جنت تمہارے قریب لائی جائے گی، کتنا حسین انداز ہے بات کرنے کا سر۔ اور وہ ایک جگہ تو ایک ایسی چیز آئی ہے بڑی غور طلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ درس اس کا مقام بھی نہیں ہے، وہ تو نصاب کی چیز ہے۔ 81/13 ہے ریفرنس اس کی بڑی اہم آتا ہے۔ یہ جو نظام ہے قرآن کا قائم ہونے کا، اس میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ خود رب اور اس کے فرشتے آئیں گے تمہارے پاس۔ میں نے عرض کیا کہ آیت ہی میں پیش کر رہا ہوں، اس کی باریکیوں میں جانے کے لیے درس کا مقام مشکل ہوتا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی۔ علامہ اقبال سے آخری ملاقات جب میری ہوئی تھی تو اس میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ جاوید نامے میں جو آسمانوں کی باتیں بتائی ہیں، میں تو ایسا دیکھ رہا ہوں کہ قرآن تو اسی زمین کے اوپر یہ ایک ڈرامہ بتا رہا ہے۔ جا ربوں کا ہے، تڑپ اٹھتے تھے وہ، ان کی تو انداز یہ ہوتا جا ربوں کا والملک صفا صفا۔ تو یہ وہ نظام ربوبیت ہے کہ آسمانی اقدار، وحی کی اقدار، اور یہ فطرت کی قوت نے جنہیں وہ ملائکہ کہتا ہے، ان دونوں کا امتزاج ہوگا۔ یہ الگ الگ رہتی ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتی، بلکہ جہنم ہی پیدا کرتی۔ فطرت کی قوتوں کو محفوظ مسخر کیا جائے اور انہیں تابع نہ رکھا جائے اقدار خداوندی کے، تو وہ جہنم ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں آج ساری دنیا محفوظ ہے۔ اور اگر یہ فطرت کی قوتیں ساتھ نہ ہوں اور بغا میں خیش سمجھا جائے کہ ہم خدا کی رہنمائی پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ وہ تصوف یا مذہب ہوگا کہ جو بالکل ناکارہ کر دیتا ہے انسان کو، نہ دین کا رہتا ہے وہ، نہ دنیا کا رہتا ہے، جس میں ہم گرفتار ہیں۔ ادھر وہ گرفتار ہیں کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو بے باک چھوڑ رکھا ہے، ہم عذاب میں گرفتار ہیں کہ ہم نے فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، ہم ان کے تابع ہو گئے ہوئے ہیں، ہم ان کے پرستار ہو گئے، ہم بت پرست ہیں۔ وہ بت پرست جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بادل کو اندر دیوتا کہا اور جھک گئے، وایو دیوا کہا جھک گئے، آگ کو اگنی دیوی کہا جھک گئے، تو ہم بھی تو فطرت کی قوتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مسخر تو نہیں ہم نے کیا ہوا ان کو۔ دونوں چیزیں، یہ اقدار خداوندی اور فطرت کی قوتیں، جب یہ دونوں اکٹھی ہوں گی تو یہ ہوگا وہ نظام جسے قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔ کس کے لیے کہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، کہ ایسی صورت جب پیدا ہوگی کہ رب اور ملائکہ صفن صفن آئیں گے تو پھر وہ نظام عدل قائم ہوگا کہ جس میں جنت کو کھینچ کے تمہارے پاس لایا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے مومن کا کہ یہ جنت کی طرف نہیں جا رہا، جنت اس کی طرف خود آ رہی ہے۔ یہ غزل کا شعر ہے، اس کا اصغر کا ہے، بارہ ایک لفظ کا مغالطہ ہے۔ مجھ کو وہی کافی ہے ساقی تیری مینا سے، جو کھنچ کے چلی آئے خود جذبے تمنا سے۔ یہ انداز جو
کھینچ کے چلی آئے خود جذب تمنا سے. کچھ ایسا انداز ہے یہ جنت کا عضلے پر جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو تمہارے جذب تمنا سے خود کھینچ کے چلی آئے گی تمہاری طرف. یہ کیفیت پیدا ہوگی اور اس میں یہ پھر بات کہی قرآن نے کہ ہوگا اس میں یہ کہ علمت نفس ما احضر، ہر فرد نے جو کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا. یہ ہے نظام عدل. اور جو کیا ہوگا اس میں قرآن کہتا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں وہ بھی نتیجہ خیز ہوں گے. محسوس شکل میں ان کا ارتکاب تو ایک طرف رہا، دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں اور بنیاد تو وہی ہوتی ہے حقیقت میں، وہ بھی نتیجہ خیز ہوں گے. تو یہ ہوگا وہ نظام کہ جس میں جنت خود کھینچ کے چلی آئے گی مومن کی طرف. اب آئی اگلی بات قرآن کیا بات ہے اس کے لیے. آپ کو یاد ہے کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کچھ دعاوی پیش کرتا ہے اپنے، ان دعاوی کے سچے ہونے کے ثبوت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے کہ تاریخ میں دیکھیے کہ فلاں قوم نے ان کے مطابق زندگی بسر کی تو اس کا نتیجہ کتنا خوشگوار اور جنتی نکلا. ان کی خلاف ورزی کی تو کس قسم کی تباہیوں کے جہنم میں مبتلا ہو گئی. یہ اس کا انداز آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں 30 باروں میں. یہ سارا انداز یہی ہے، تاریخی شواہد. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمارا قانون جب نافذ ہوگا تو وہ ایسے نتائج پیدا کرے گا جیسا خارجی کائنات میں ہمارا قانون پیدا کر رہا ہے. کس حسن و خوبی سے خارجی کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ قوانین کے ذریعے چل رہا ہے. حلال ٹب وہاں نہیں ہے، ہر بات چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے بھی قانون ہے. تسخیر فطرت جسے آپ کہتے ہیں، اس قانون کا علم حاصل کر لیجئے تو وہ مسخر ہو جاتی ہے اس کی قوت. تو قرآن کا دوسرا انداز یہ ہے کہ اپنے دعوی کی صداقت کے ثبوت میں وہ فطرت کے قوانین کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ قانون کیا ہے. اب یہاں اس نے یہ بات جو کہی ہے یا کہنی ہے وہ یہ کہ یہ جو صدر اول کے نورانی نظام یا معاشرے کے بعد یہ دنیا ظلمت کدا بن گئی، تاریکیوں میں گھر گئی، باطل نظام چھا گیا، تو آہستہ آہستہ یہ رفتہ رفتہ یہ تاریکی چھٹتی چلی جائے گی اور آخر الامر پھر یہاں نمود سحر ہوگی جس میں تابانیاں ہوں گی، روشنی ہوگی، نورانیت ہوگی. قرآن دونوں نظاموں کو کی تشبیہ ہی دیتا ہے. باطل کے نظام کو وہ ظلمات کہہ کے پکارتا ہے، تاریکیاں، اور حق کا نظام جو ہے اس کو نور یا روشنی کہہ کر پکارتا ہے. تو اب وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے دن کی تابانیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر غروب شمس کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے، تو وہ تاریکی ابدی نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ وہ تاریکی بڑھتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد گھٹتی چلی جاتی ہے اور قریب آتی ہے سحر تو پھر روشنی کی نمود ہو جاتی ہے. یہ کہا کہ فطرت کا ہمارے قانون ہے. یہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، کہا یہ ہے کہ یہ ہوگا اس کے بعد. پہلے اس دور کے اندر یہ نظام قائم ہوا تو نورانیت چھا گئی، پھر باطل کے نظام آئے تو تاریکی آ گئی کائنات کے اوپر. آہستہ آہستہ پھر وہ تاریکیاں چھٹ جائیں گی تو نورانیت آ جائے گی. یہ ہے جو بات قرآن نے کہی. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اس کا انداز وہی ہے جیزان من، اور یہ انداز اس کا بڑا وجدان. یہ جو عربوں کے ادیب تو ایک طرف رہے، جتنے بھی ارباب ادب اور ارباب شعر اور ذوق لطیف والے ہیں، قرآن کی ان آیات پہ پہنچتے ہیں واقعی میں وجد آ جاتا ہے. اس اسلوب بیان کیا ہے اور اس کے اندر حقائق کتنے. یاد رکھیے شاعری جو ہوتی ہے اس میں صرف لطائف ہوتے ہیں، حقائق نہیں ہوتے. اور عام طور پہ حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ فلسفہ بن کے رہ جاتا ہے، بڑا خشک ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی بات ہے کہ وہ شاعری جیسی لطافت پیدا کرتی ہے، فلسفے جیسے حقائق بیان کر رہی ہے. یہ ہے وہ اس کا بے مثل ہونا جس کی کوئی شخص نقل نہیں اتار سکا آج تک. یا وہ فلسفہ ہوگا یا وہ شاعری ہوگی، دونوں چیزیں اکٹھی کر رہا ہے قرآن. بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد تاریکی آئی، وہ تاریکی جو ہے چھٹتی جائے گی، پھر نور سحر ہوگا. کہا کہ جو ہم نے کہا ہے
اگر ہیں آپ کے پاس تو دوسرے کو دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. کرا کے فلاح بات یوں نہیں جو تم اپنے ذہن میں جمائے بیٹھے ہو، یہ بات نہیں ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. کیا بات ہے، بغیر سمجھے بھی صوتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی شاعری آ رہی ہے. تیرا جو ہم کہہ رہے ہیں فطرت کے مظاہر اس کی شہادت دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے پہلے یہ چیز سورہ والنجم میں آ چکی ہوئی ہے، والنجم اذا ہوا. پھر مواقع النجوم کے متعلق قرآن میں یہ ہے، وہ سورہ واقعہ میں ہے غالباً. ہاں 56ویں سورت جو ہے 75 75 76 ہے، وہاں بھی میں اس آیت کو بھی پڑھوں گا. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. کیا بات، میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں کو. تم اگر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ یہ شہادت کتنی عظیم ہے. اس بات کے لیے بتاؤ شہادت اسے پیش کرتا ہوں، اس کے لیے تو انہ لقرآن کریم کی کتاب مکنون، اس کے لیے کہ یہ قرآن بہت باعزت مقام کا ہے، کتاب مکنون میں لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یعنی اس کے لیے شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے مواقع النجوم کو. ان آیات کی تو درس میں جب یہ آئی تھی تو میں نے تشریح عرض کیا تھا بڑی تفصیل سے. مواقع النجوم کو جو وقت وہ شہادت میں پیش کر رہا ہے تو اس کے لیے تو میں نے کہا تھا کسی جین سے پوچھیے جو علم الافلاق کے ماہر ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کہہ گیا ہے قرآن. تو میں نے گزارش کیا تھا کہ وہ لوگ جب قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہیں جو محو حیرت رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پیشتر ایک امی شخص عرب کی سرزمین میں جہاں علم پہنچا ہی نہیں تھا، وہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں آج ہماری نیکڈ آئی، آج بھی ہماری آنکھ جو ہے نہیں دیکھ سکی، یہ چیزیں ہم دوربین سے کوئی دیکھ سکے ہیں. اور وہ شخص جس کے پاس اینک تک بھی نہیں ہے وہ 1400 سال پیشتر یہ حقائق بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے. فلا اقسم بالخنس. اور وہ مختلف دو قسم کے سیاروں کی بات کرتا ہے کہ وہ شاہد ہیں اس کے اوپر. ایک تو وہ سیارے کہ جو نمودار ہوتے ہیں، ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کر پھر اپنے مقام پہ ہی غروب ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے وقت کی روشنی دی، پھر پیچھے ہٹ کے رجت آ گئی اس کے اندر اور پھر وہ چھپ گیا. والجوار الکنس. اور وہ سیارے بھی کہ جو نمودار ہوتے ہیں، لپکتے ہیں، ہرنوں کی طرح پکارتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہرن جا کے جو جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے نا، ناس اس کو کہتے ہیں، کہ پھر وہ جا کے ہرنوں کی طرح اس طرح سے چکارتا لگاتے ہوئے پھر وہ اپنے اس جھاڑیوں میں چھپنے کی جگہ جا چھپتے ہیں. یہ دوسرے قسم کے سیارے ہیں. وہ ہیں جو پیچھے لوٹنے والے ہیں، یہ ہیں جو آگے بڑھ کے چھپنے والے ہیں. یہ سیارے وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے. میں پیش کرتا ہوں شہادت میں ان سیاروں کو. اس بات کی شہادت وہ آگے بات آتی ہے اس قسم کے سیاروں کو. اور اگلی بات واللیل اذا عسعس. رات کہ جس کی تاریکیاں دبے پاؤں آہستہ آہستہ آتی ہیں. عسعس خود یہ صوتی اعتبار سے بھی سا جو آتا ہے نا، نظر آتا ہے یہ کہ سہکتا ہوا چلا آ رہا ہے، زور سے نہیں بات ہو رہی. دبے پاؤں، یہ عربوں کی زبان میں یہ بھی بات تھی. وہ لفظ کی صوتی اعتبار سے بھی وہ معنوی خوبی بیان کر جاتے تھے کہ جب وہ دبے پاؤں آہستہ آہستہ آتی ہے، بڑھتی نہیں چلی جاتی. ایک لفظ ہے ایسا سا جس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. خاموشی سے دبے پاؤں بڑھتی ہے اور اس کے بعد ایک وقت پہ پہنچ کے اسی طرح خاموشی سے دبے پاؤں پیچھے ہٹ جاتی ہے، ہٹتی چلی جاتی ہے. تو ہٹتی چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. اور پھر صبح ایک حیات تازہ کا پیام لے کر آ جاتی ہے. تنفس. میں بھی کہاں سے وہ الفاظ لاؤں گا جو قرآن کے اس لطافت کو اور اس عظمت کو بیان کر سکے. ستاروں کا پہلے نمودار ہونا، چھپ جانا،
رات کا تاریکیوں کی چادر کو لے کے دبے پاؤں آنا، آتے ہی نہیں چلے جانا، پھر اس کے بعد پیچھے لوٹنا، پیچھے لوٹنے کے بعد ایک نقطہ وہ آ جانا کہ جہاں صبح اذا تنفس، کیا بات ہے تنفس، حیات تازہ کا نیا پیغام لے کر پھر صبح آ جاتی ہے سب کچھ۔ یہ تشبیہات اتنی خوبصورت اور استعارات اتنے لطیف تھے کہ ہمارے ہاں کے شاعروں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ جو 3 رات کی تاریکی اور اس کے بعد صبح کی پابندیاں ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے ہاں اس کے مطابق کچھ ہے۔ آسی کا ایک مصرع ہے، یعنی یہ چیز قرآن اس میں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بات ساری یہ ہے قرآن کی، انتہائی مایوسیوں میں بھی وہ امید کی ایک کرن کو روشن کرتا ہے کہ یہ آنا ہے، یہ آ کر رہنا ہے۔ غروب شمس نوید طلوع صبح دیگر، بڑا اچھا لگا کہ سورج کے غروب ہونے کے اوپر مایوس نہ ہو، یہ تو پیغام دیتا ہے ایک نئی صبح کے طلوع کا۔ خوبصورت چیزیں ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے میری شب غم گزر رہی ہے، یقین محکم کے ساتھ قابل کے وہی طلوع سحر بھی ہوگی جہاں ستاروں نے ساتھ چھوڑا۔ بات وہی ہے جو قرآن، لیکن جہاں قرآن جس انداز سے کہتا ہے وہاں کیا پہنچیں گے۔ البتہ علامہ اقبال کو فطرت نے یہ چیز عطا کی تھی کہ وہ اقتباس نور قرآنی سے اپنے ہاں یہ لطافت پیدا کرتا ہے۔ ان کی وہ جو مشہور نظم ہے، اس نظم کے آخر میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آخر میں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ ہوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ کیسے چل رہا ہے، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آخری باد بہار، نفحت خوابیدہ جھمکے کی نوا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا۔ شب کی ظلمات اور تاریکیاں جیسے یہ آئی ہیں اسی طرح سے واپس آ جائیں گی، اور اس کے بعد وہ صبح اذا تنفس، پھر ایک تازہ صبح حیات نو کا پیام دے کر، تنفس کو سانس لینے کو کہتے ہیں، صبح کے لیے سانس لینے کی بات میں نے کہا ہے نا کہ یہ صرف یہ چیزیں محسوس ہی کی جا سکتی، ذوق این بادہ نہ دانی باخدا تانا چھشی، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ذات تنفس یہ ساری چیزیں شہادت میں پیش کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس بات کی شہادت کے لیے، اس بات کی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، اس بات کے لیے شہادت میں پیش کرتا ہوں فطرت کے ان مظاہر کو، ان قوانین کو، کہ یہ جو ہمارا رسول پیش کر رہا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، بڑی عجیب انداز میں بات کہی۔ وہی کے الفاظ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے باہر آتے تھے، وہیں سے سنائی دیتے تھے، وہیں سے لکھے جاتے تھے، ان کی زبان سے ہی ادا ہوتے تھے۔ اب یہ چیز کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نہیں ہوتے تھے، وہ پیغام ہوتا تھا خدا کا، اس فرق کو ایک لفظ نے یہاں رسول کے لفظ نے اس کی ساری حقیقت واضح کر دی کہ یہ صرف پیغام بر ہے، اور پیغام بر کو جب امین کہا ہے تو امین پیغام بر یا قاصد تو وہی ہوتا ہے میسنجر جو اپنی طرف سے ایک لفظ نہ کہے، جو پیغام دیا گیا ہے اسی طرح سے منو ان وہی دوہرا دے، اسی کو پہنچا دے، دوہرا کے بھی کیا دینا ہے، وہ تو چٹھی لے کے آتا ہے۔ یعنی لفظ رسول نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ یہ اگر کہ قول رسول حلقے عبداللہ جسے کہتے ہیں وہاں سے یہ برآمد ہوا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا تخلیق کردہ نہیں ہے، ان کا پیغام ان کے قول نہیں ہے، ان کی تخلیق نہیں ہے، یہ وہ تو صرف پیغام پر ہے۔ اب ایک لفظ نے
دونوں میں واضح کر دیا کہ یہ وحی کی خدا کے اقوال ہے، ارشاد خداوندی ہیں جو یہ پیش کرتا ہے، اس کی حیثیت ایک رسول یا قاصد یا پیغامبر کی ہے، امین ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ملاتا۔ دونوں چیزیں یہاں واضح کر کے رکھ لیں۔ رسول جو ہے کریم ہے، میں نے عرض کیا کہ یہاں لفظ رسول نے یہ واضح کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افکار یا اپنی تخلیق یا اپنے اقوال نہیں تھے، وہ صرف پیغامبر تھے، وہ پیغام پہنچانے والے۔ لیکن اب پیغامبر کی کیفیت یہ ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی عجیب چیز، بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ یہ وحی کے معنی بھی روح ہوتے ہیں، جس کے معنی قوت یا توانائی کے ہیں۔ وحی کو روح کہا گیا ہے قرآن کے اندر، یسألونک عن الروح، یہ کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ صاحب روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تم کہہ دو کہ ہمیں بہت تھوڑا سا علم حاصل ہے، وہ اس کے معنی وحی کے ہیں۔ وحی میں قوت ہوتی ہے۔ یہ جو مختلف مقامات پہ حضرات انبیاء کے متعلق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خاص طور پہ وحیتنا جنوب القدس جو کہا گیا ہے، تقویت بھی ہم نے رسول کو، اب یہ قانون کی تقویت کیا ہوتی ہے؟ بڑی قوت ہوتی ہے۔ وہ جو حرفوں والا تالا ہوتا ہے جس کو ان حروف کا پتہ ہوتا ہے، اور وہ جسے ان کا پتہ نہیں ہوتا، دونوں کی قوت کا فرق تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جنہیں آپ یہ آسمانی قرے جو ہے ان کے قوانین کا علم حاصل ہو گیا ہوا ہے، وہ اور ہم، آپ غور فرمائیے کہ دونوں میں قوت کا کتنا فرق ہے۔ قانون کا علم ہو جانا ایک قوت عطا کرتا ہے، اس علم کی روح سے وہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو کچھ وہ قانون کرنا چاہتا ہے۔ یہ تخلیق جتنی انسان کر رہا ہے، ایجاد تو یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ تخلیق وہاں کرتا ہے جہاں قانون کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جتنا قانون کا علم حاصل ہوتا جائے گا اتنی ہی قوت بڑھتی جائے گی انسان کی، ان اقوام کی کہ جن کو یہ قوت حاصل ہوگی۔ قرآن نے تو اسی لیے اتنا زور دیا ہے تذکیر فطرت کے اوپر۔ وحی کی روح سے جو تقویت حاصل ہوتی ہے رسول کو، جو یقین حاصل ہوتا ہے رسول کو، وہ یہ ہے کہ یہ وہ قوانین ہیں جن کا اس کو علم ہو جاتا ہے، اور اسی کو پھر وہ کنوے کر دیتا ہے، آگے پہنچا دیتا ہے۔ جو بھی پھر انسانوں سے ان قوانین سے واقف ہو انہیں وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ذی قوت ان کے بعد کہا عند ذی العرش مکین، کس کی طرف سے یہ قوت اس کو ملی ہے؟ ذاتی نہیں ہے، ذاتی اعتبار سے تو انا بشر مثلکم منتصر، یہ قوت جو وحی کی روح سے ملی ہے اس خدا کی طرف سے۔ اب خدا کے متعلق ذی العرش مکین، عرش کائنات میں اس کے قوانین کار فرما ہے، اور ان کے اوپر جو مرکزی کنٹرول ہے وہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کے پورا مرکزی کنٹرول ہے، اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی۔ تو اتنی بڑی بنیادی اساسی قوتوں کا مالک، مرکزی قوتوں کا مالک، اس کی طرف سے اس رسول کو یہ تقویت حاصل ہوئی ہے، اور تقویت ہے جو وحی نے اس کو دی ہے، قوانین خداوندی نے اس کو دی ہے۔ یہ ہے وہ قوت جو اس رسول کو حاصل ہے۔ اس کی بنا پہ اب اگلی دو باتیں آئیں، متعین سما امین۔ وہاں بات تھی کہ یہ رسول ہے، پیغامبر ہے۔ پہلے بھی یہ خیال آیا تھا، ہمارے دور میں خاص طور پہ اس کو نمودار کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رسول تو صرف ایک معاذ اللہ ڈاکیہ ہوتا ہے، بس وہ خدا کی طرف سے چٹھی رسان کی طرح چٹھی لاتا ہے، چٹھی ڈلیور کر دیتا ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں وہ ہوتا معاذ اللہ۔ اور بڑا افسوس ہوا مجھے، آپ کو بھی ہوگا، کہ یہ بات ان کی طرف سے کہی گئی جنہوں نے اپنے فرقے کا نام اہل الذکر والقرآن رکھا، اپنے اہل قرآن جن کو نام کہا گیا ہے۔ تو قرآن کی طرف نسبت اور رسول کے متعلق یہ کہ وہ صرف ایک ڈاکیہ معاذ اللہ ہوتا تھا، اور اس کا اس کے بعد کوئی نبوت ہی نہیں۔ یہ وہی کہ میں یہ چیزیں بیان کرتے چلا آ رہا ہوں 25 سال سے، کہ نبوت جو ہے وہ ہے وحی کا ملنا۔ اس میں تو نبی کا اپنا کوئی
ہاتھ ہوتا نہیں ہے، کوئی ربوبیت اپنی نہیں ہوتی، یہ جس کو خدا دیتا ہے وہی ملتی ہے، وہی ملنے کے بعد اس وحی کے مطابق ایک نظام قائم کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فریضہ اس نبی کا، اس فریضے کے لیے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کے معنی نبوت یا وحی کا پہنچا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ عملاً اسے ایک نظام کی شکل میں قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے فریضہ رسالت کہ جب وہ اس نظام کو قائم کرے گا تو پھر اس کی اطاعت لازم آ جائے گی۔ یہ اطاعت در حقیقت نظام خداوندی کی اطاعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کہا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلے کرو، تو وہ یہی نظام ہے جو قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مرکز تھے، حضور قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ مذہب کی طرح اپنے اپنے طور پر جس کا جی چاہے خود اپنے اس کی اطاعت کر لے، اس کی پیروی کر لے، یہ بات نہیں۔ یہ ایک اجتماعی نظام ہے جس میں اس نظام کی اطاعت کی جائے گی، ہر فرد ایک ہی طرح سے اطاعت کرے گا، جماعت بنے گی، اجتماعی نظام ہوگا، مملکت ہوگی، مملکت کے قوانین ہوں گے جن کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ ہے نظام خداوند، اور اس نظام کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی زندگی تک نہیں ہے، آپ کے بعد بھی آگے چلے گا۔ تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چمکتی ہوئی حدیث ہے نا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، تو اس میں اپنا ہی نہیں کہا کہ میری ہی اطاعت، بلکہ میرے بعد یہ جو خلفائے راشدین میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر لازم ہوگی۔ تو یہ اطاعت در حقیقت اس نظام کی ہے جو قرآن کی روح سے قائم کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پھر یہ آگے چلا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کا یہ المیہ ہے ہمارا کہ وہ ایک مقام پہ جا کے رک گئی بات، لیکن یہ بات نہیں کہ رکنے کے بعد ختم ہو گئی، یہ جب جی چاہے وہ خلافت کا اثر نو تجدید ہو جائے گی، اور جب بھی یہ نظام قائم ہوگا دوبارہ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیجیے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد بھی جو اس نظام کو قائم کریں گے ان کی اطاعت بھی تم پر لازم آئے گی۔ نظام یا ایک حکومت جو کنٹینیوسلی چلتی ہے اس حکومت کی اطاعت جو ہے وہ تو ہر ایک پہ لازم ہوتی ہے، صدیوں تک ایک حکومت قائم رہتی ہے، اس کے قوانین بھی بدلتے ہیں، انداز بھی بدلتے ہیں، اسالیب بھی بدلتے ہیں، ارباب اقتدار بھی بدلتے ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تھا وہ نظام خداوندی جسے اب دین کی اطاعت کہا گیا تھا، یہ قائم رہنی۔ اس اعتبار سے وہ رسول صرف پیغام پہنچانے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ پیغام کے مطابق نظام قائم کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی اطاعت لازم آ جاتی ہے۔ یہ اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ وہ احکام خداوندی ہی کی اطاعت کراتا ہے رسول یا یہ نظام، اور وہ امین ہوتا ہے۔ امین آپ کو معلوم ہے کہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں، یہ امن سے یہ مادہ نکلتا ہے، اس کے معنی ہے امن قائم کرنے والا، امانت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ امین، کسی امین کے ہاتھ میں جو آپ دے دیتے ہیں اپنا راز ہو یا کوئی متاع ہو، اس کے بعد جو آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس امن کے اندر یہ چیز ہے۔ تو یہ جو نظام قائم ہوگا اس نظام میں امن بھی ہوگا اور امانات بھی اس کے اندر ہوں گی۔ رسول امین، اور آگے یہ بات کہی وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ، یہ لفظ اور جگہ بھی آیا تھا، دو لفظ آپ رکھیے گا، ایک لفظ مقام پہ بھی ہے جہاں کہا ہے کہ رسول ان لوگوں سے کہو کہ میں اتنا عرصہ بہت لمبی چوڑی باتیں آپ سے کہتا رہا ہوں، تلقین کی، تبلیغ کی، انی اعظکم بواحدہ، میں آج تم سے ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں، ایک بات، وہ سن لو۔ فطری طور پر ایک انسان واقعی اس پہ آ جائے گا کہ ایک ہی تو بات ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے، تو سن لو۔ آگے کہا کہ وہ بات ایسی نہیں ہے کہ چلتے چلتے تم سن لو، وہ بڑی اہم بات ہے، کھڑے ہو جاؤ خدا کے لیے، سارے نہیں صحیح، ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، حسنا و تبا۔
ٹھیک ہے کھڑے ہو گئے. دیکھا آپ نے نفسیاتی طور پہ ان کو کیسا تیار کیا جا رہا ہے اس بات پہ غور کرنے کے لیے جو آگے کہی جائے گی. بڑا انداز عجیب ہے. کھڑے ہو جاؤ. کہو بھائی کہا ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں تفکروا سوچا کرو. بس ایک بات بھی نہیں ہے, ایک لفظ کہا ہے اور سارا راز ہی اس میں. اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا جو میں کہہ رہا ہوں تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے وہ بات ماں بساد تم بے مجنون کے ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا. کیا بات ہے. جب تم نے سوچنا شروع کر دیا تو تم خود اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا کہنے والا پاگل نہیں تھا. اور یہی بات یہاں آئی کہ یہ تمام جتنے بھی ستارے اور سیارے اور چاند اور سورج اور نمود سحر صبح کا تنفس یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ تمہارا کہنے والا یہ رسول پاگل نہیں ہے. اللہ اس کا مقام سمجھنا چاہتے ہو وہاں بھی یہ سورہ نجم بھی یہ مقامات آئے ہوئے ہیں اور میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ مقام محمدی میرا ایک مقالہ بھی ہے اس میں سورہ نجم کی تفسیر بھی ہے اس میں یہ مقامات بھی آئے ہیں. یہاں ان کو دہرایا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اس نے وحی پانے کے بعد اپنے آپ کو کہاں پایا ہے. یعنی انداز ہے کہنے کا کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں پایا ہے. مانگ یہ ہے کہ اس کا مقام کہاں ہے. ذرا سوچو. افق کہتے تو جہاں یہ زمین اور آسمان ملتے ہوئے یہ لفظ نہیں ہے زمین اور آسمان ملتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں نا ہورائزن یا افق اس کو کہتے ہیں. اصطلاح میں یہ بلند ترین اور وسیع ترین جب کسی چیز کے متعلق کہنا ہو اس کے لیے افق کا استعمال لفظ کرتے ہیں وہ. اور یہ دونوں ہی چیزیں ہیں. اس کی بلندی جتنا اونچا ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. یہ در حقیقت کوئی ایسا خط امتیاز کھینچا ہوا نہیں ہوتا وہ تو ہماری حد نگاہ ہوتی ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے اونچے ہوتے چلے جائیے اتنی وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. افق کے معنی یہی ہے کہ یہ علم انسانیت کی انتہائی بلندیوں پہ ہے اس لیے یہ افق کے اوپر اپنے آپ کو پا رہا ہے. لیکن افق بعض اوقات وہ چاند دیکھنے والی رات کو آپ 29 کو دیکھتے ہیں نا کہ صاحب چاند نظر نہیں آیا دھندلا سا تھا بادل سے تھے گہر سی تھی یہ چیزیں بھی تو ہو جاتی ہیں نا افق کے اوپر. کہتا کہ یہ جس افق کے اوپر ہے وہ افق مبین ہے. کیا بات وہ سورہ نجم میں بھی ہے کہ اس کی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا دوسری طرف پھری نہیں ہے. تو افق کے متعلق کہا کہ اس کا علم جو ہے اس میں دھندلاہٹ نہیں ہے دھندلا پن نہیں ہے. صاف مبین جو مبین کا لفظ جو ہے وہ خود بھی واضح ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے وہ مبین ہوتی ہے. افق مبین بھی ہے. اور اگلی چیز پھر واضح کیا وما هو علی الغیب بضنین. بڑی عظیم چیزیں آتی جا رہی ہیں عزیزان ایمان. نبوت خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے. نہایت واضح شکل کے اندر ہو گئی ہے اور وحی پانے کے بعد اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے. وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک پہنچاؤ. اور اگر تم نے یہ نہ کیا بفرض محال تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں یہ نبوت دی گئی ہے تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا. وہ مقصد نبوت یہ ہے کہ اس وحی خداوندی کو اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ بنیادی چیز ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے پہنچایا جائے. نبوت ختم نبوت جو تھی اس پہ تو ایمان ہوا. اب یہ مشکل ہو گئی کہ آگے بات کیسے چلائیں جناب. یہ کیا تھا ہمارے ہاں آیا تصور. تصور کے اندر بھی ان کا دعویٰ ہوا کشف کا الہام کا خدا کی طرف سے علم ملنے کا دعویٰ. تو بات تو یہ وہی ہوگی جو نبوت کی ہے. تو پھر ختم نبوت کے اوپر کیسے ایمان رہا. یہ لوگ جو ہے وہ لمبی بات چلی جائے گی. میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے
تصوف کی حقیقت میری کتاب بھی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے، شیخ اکبر کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی اسی مقام سے لیتے ہیں جس مقام سے نبی لیتا تھا. بڑا دعویٰ ہے. اور ختم نبوت بھی کہا کیا پوچھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آگے بات چلتی ہے، کہتے فرق یہ ہے کہ وہ جو صوفی یا یہ جو ولی یا یہ صاحب کشف اور صاحب الہام ہے، ان کو جو الہام ہوتا ہے، ان کو جو علم ملتا ہے خدا کی طرف سے، وہ ان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے. سینہ بسینہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں، خدا کی طرف سے ملا ہوا براہ راست، لیکن رہتا ہے یہ ان کی ذات تک. ان کے متعلق جو پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیا ہے جو آپ کو یہ کشف و الہام ملتا ہے، تو وہ ایک مصرع کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا کشی. نشے کا علم تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو خود نشہ کرے. سمجھایا نہیں جا سکتا کہ نشہ ہوتا کیا ہے. یہ کمبخت شاعری بڑی فریب انگیز چیز ہے. ایک تشبیہ اور ایک استعارے سے بادل کو حق اور حق کو بادل کر دیتی کہ صاحب یہ تو نشہ ہے. تو واقعی ہے، وہ کتنے بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، سمجھا ہی نہیں سکتا کسی دوسرے کو کہ نشہ ہوتا کیا ہے. وہ تو کہا کہ آپ نشہ کرو تو پتہ چلے. تو گویا تصوف کا نشہ وہ ہے، وہ علم وہ ہے کہ جو کرے گا اس کو ہی پتہ چلے گا، دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اور نبوت وہ ہے کہ جب وہ ملیں گے حقائق تو اس کا فریضہ ہے کہ ان کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرے، پہنچائے. قرآن کہا یہ کہ اب یہاں وہ واضح کیا کہ یہ رسول، یہ تصوف مسلمانوں میں نہیں آیا ہوا. اس سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، ہر مذہب کے اندر یہ تھا. اور اس میں یہ ایک چیز قدر مشترک تھی کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس کی ذات تک ہوتا ہے، جسے آپ صوفی کہیے، ولی کہیے، کچھ سین کہہ لیجیے، ذات تک ہوتا ہے. یہاں اس کی تردید کی کہ یہ رسول، یہ جو علم اس کو حاصل ہوا ہے خدا کی طرف سے، اس علم میں یہ بخیل نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رکھے گا اور دوسروں کو نہیں دے گا. تصوف کو کاٹ کے رکھ دیا. جو علم خدا کی طرف سے ملے گا اس کے لیے فریضہ ہو جاتا ہے اس صاحب علم کا کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کرنے والے متبع جن کو یہ علم ملے گا قرآن کا، وہ دوسروں تک پہنچانا فریضہ ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ تو میری ذات تک ہی ہے، آگے نہیں پہنچتا، تو پھر وہ نبوت کا متبع، صاحب نبوت کا متبع نہیں ہے. یہ تصوف والوں کی بات ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں ہوا یہ کہ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس بات میں بخیل نہیں واقع ہوا، یہ عام کرے گا اس چیز کو. اب جب تصوف آیا تو پھر وضعی روایات آئیں، بنائی ہوئی روایات لوگوں. اب روایت ہمارے ہاں موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن دیے تھے بند، اوپر سے لپیٹے ہوئے علم کے. ایک برتن کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا، اور اگر دوسرے برتن کو میں کھول لوں تو اس کے بعد کہا کچھ نہیں، اگر میں کھول لوں تو یوں کیا، گلے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، میرا گلا کٹ جائے گا، میں وہ نہیں کھولوں گا. تو آدھا علم جو ملا تھا ان کو رسول اللہ سے، وہ علم مخفی رہا. وہ اب میں پنجابی کو کجا ہی کہتے ہیں آگے جڑا بند کیتا ہے ہوں، وہ جو اس میں بند کیا ہوا تھا وہ بند کا بند ہی رکھا گیا. آدھا علم ہے جو عام کیا گیا. سب سے زیادہ حدیثیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں. بہت زیادہ حدیثوں بیان کرنے والا بھی وہ نے کہا کہ وہ ایک ہی وہ کجا تھا جو میں نے کھول کے بیان کیا ہے، دوسرا بند کا بند رکھا ہوا. وہ کہاں گیا؟ وہ صوفیہ کے پاس آیا گیا. کیا بات ہے! جس رسول کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو تمہیں دیا جاتا ہے بلغ ما انزل الیک، فرض ہے یہ کہ پہنچاؤ ساری انسانیت تک. ذکر للعالمین ہے، کسی ایک قبیلے، گوشے، ذات، برادری، ملک تک نہیں، نوع انسانی تک پہنچاؤ. اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم جو ملا تھا ہمیں، اس میں سے آدھا تو میں دے رہا ہوں تم لوگوں کو. یہ ظواہر کا علم کہلاتا ہے تصوف میں، اور جو میں رکھ رہا ہوں وہ باطن کا علم ہوتا ہے. اور علم حقیقی تو وہ کہتے ہیں باطنی کا ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی چبا چبایا ہوا یوں ہی خشک سا تھا،
وہ تو دے دیا انہوں نے امت کو، اور باقی جو تھا وہ رکھ لیا ان کے سینے بسینے۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ جو علم خداوندی اس کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے، یہ رسول اس میں بخیل نہیں ہے، ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ یہ پورے عالم تک پہنچانے والا ہے۔ وقت ہو گیا، آیتیں ابھی 3-4 اور رہتی ہیں لیکن وہ بھی بہرحال اہم ہے۔ ہم آیت 23 تک پہنچ گئے سورہ تکویر کی عزیزان من، 24 سے آئندہ لے گئے، لیکن ایک بڑا اہم اعلان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا درس تو یہ مسلسل چلتا ہے جوئے رواں کی طرح، راستے میں کہیں کہیں بعض تقاریب ایسی آ جاتی ہیں جن میں خصوصی درس ہوتا ہے، اور وہ یہ یوم آزادی جو ہے بڑا اہم دور ہے زندہ قوموں کے ہاں، تو اس پہ بھی میرا ایک درس خصوصی ہوا کرتا ہے۔ 14 اگست کو درمیان میں آئے گا، اگلا جمعہ 17 اگست کو آئے گا، تو 14 کی بجائے وہ ضروری نہیں ہے کہ 14 ہی کا ہو، 17 اگست کا جو اگلا جمعہ ہے اس جمعے میں یہ مسلسل درس کی بجائے آزادی سے تعلق جو موضوع ہے اس پہ میرا درس ہوگا، اور موضوع یہ ہے، کچھ تعجب سے آپ سنیں گے کہ جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ میں عرض کروں گا کیونکہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اس تحریک کے ساتھ میں نے 10 سال تک کام کیا، مجھے معلوم ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا اور جو ملا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو موضوع یہ ہے جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ ایک تبدیلی اور ہے، درس 8:30 بجے ہو رہا ہے آج کل، وہ 9 بجے ہوگا کیونکہ دور دور سے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اگلے جمعے کا درس 9 بجے صبح اسی مقام پہ ہوگا، یوم آزادی کی تقریب ہوگی، عنوان یہ ہوگا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اس کے لیے یہ اطلاعی کارڈ چھپوا لیے ہیں احباب نے، آپ کو تو علم ہو گیا، جاتے وقت وہاں باہر سٹال سے یہ کارڈ لیتے جائیے گا، اپنے حلقے میں جو احباب اس سے متفق ہوں یا اس کا ذوق رکھتے ہوں ان تک اسے پہنچا دیجیے گا۔ آئندہ درس میں ہم یہ موضوع لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔